چھوٹے سے گاؤں میں ایک نوجوان لڑکی ہینا اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے والدین کا دن معمول کے مطابق گزرتا تھا، مگر ہینا کی زندگی میں ایک دن کچھ ایسا ہونے والا تھا جو وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ہینا کے والدین کی زندگی میں تھوڑا سا سکون تھا، لیکن ہینا کے لیے ایک پرانی اور پراسرار کہانی کی شروعات ہونے والی تھی۔ ہینا کی والدہ کا ایک کزن تھا جو شہر میں رہتا تھا۔ وہ اکثر گاؤں آتا رہتا تھا، لیکن ہینا کو ہمیشہ اپنے ماموں کے بارے میں عجیب باتیں سنائی دیتی تھی۔ اس کا ماموں ایک خاموش اور پراسرار آدمی تھا، کوئی بھی اس سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو لوگ سمجھ نہیں پاتے تھے، لیکن ہینا اپنے دل میں یہ ڈر کا احساس بڑھنے نہیں دیتی تھی۔ ہینا کو لگتا تھا کہ وہ صرف ایک عجیب انسان ہے جسے اپنی دنیا میں رہتے ہوئے کوئی اور سمجھ نہیں آتا، نہ ہی وہ کسی کو سمجھ آتا ہے۔ ایک دن ہینا کی والدہ نے اسے کہا کہ ان کے ماموں نے ان کے لیے کچھ خاص بھیجا ہے۔ یہ ان کی طرف سے ایک تحفہ تھا جو ان کے دل میں یہ رشتہ مزید مضبوط کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ وہ ایک خوبصورت کتاب تھی۔ ہینا کی والدہ نے بتایا کہ وہ کتاب ایک قدیم علم پر مبنی ہے جو ہر چیز میں بسنے والی طاقتوں کو قابو کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ ہینا کو اس بات سے کچھ عجیب لگا، لیکن اس کی والدہ نے اسے سمجھایا کہ یہ صرف اچھی نیت سے بھیجا گیا ہے اور وہ اس کتاب کو صرف مدد کے لیے استعمال کریں گی۔ مگر دھیرے دھیرے ہینا کو محسوس ہونے لگا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ اس کی والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ تیزی سے کمزور ہو رہی تھیں، ان کی باتیں عجیب ہو گئی تھیں، وہ اکثر بے چین اور پریشان نظر آنے لگی۔ ہینا کو سمجھ آنے میں دیر نہیں لگی کہ کچھ پرانی چیزیں پھر سے زندہ ہو گئی ہیں۔ اس کی والدہ کی آنکھوں میں ہمیشہ غصہ ہی نظر آتا تھا۔ ایک رات ہینا اپنی والدہ کے کمرے میں گئی اور اس نے دیکھا کہ اس کے ماموں اپنے ہاتھوں میں ایک سیاہ بند کرتے ہوئے کتاب کے صفحے سے کچھ پڑھ رہے ہیں۔ ان کے آس پاس اندھیرا تھا اور ہر چیز پراسرار نظر آ رہی تھی۔ ہینا کے جسم میں ایک ٹھنڈی سی لہر دوڑ گئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے ماموں کا چہرہ ایک عجیب سی چمک سے روشن تھا اور وہ اپنی آنکھوں سے کچھ ایسا دیکھ رہی تھی جو ہینا سمجھ نہیں پائی۔ ہینا کی یہ جذبات اسے کبھی نہیں بھولیں گے۔ ہینا کی والدہ کی حالت اور بھی خراب ہوتی گئی، وہ ہر دن بے ہوش ہوتی گئی اور ان کی آنکھوں میں غصہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ہینا نے سوچا کہ اس مسئلے کا حل ملنا بہت ہی ضروری ہے۔ اس نے سوچا کہ وہ گاؤں کے بزرگ عامل کے پاس جائے گی۔ عامل سے ملنے کے بعد اس نے بتایا کہ اس کی والدہ پر کالا جادو کا اثر ہو چکا ہے اور وہ یہ سب کچھ ان کے ماموں نے اپنی طاقت بڑھانے کے لیے کیا ہے۔ عامل نے اسے کہا کہ اگر وہ اپنے ماموں کا سامنا کر سکے تو یہ جادو ٹوٹ سکتا ہے۔ ہینا نے سوچا کہ اگر وہ اپنے ماموں کا سامنا نہ کر پائی تو اس کی والدہ کی طبیعت اور بھی خراب ہو سکتی ہے، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ماموں کا سامنا کرے گی۔ ہینا اپنے ماموں کے پاس گئی اور انہیں سب کچھ بتا دیا۔ اس نے کہا کہ اپنی طاقت بڑھانے کے لیے اپنی خود کی فیملی کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا ہے۔ یہ کون سا علم ہے جس سے آپ نے اپنی ہی بہن کا فائدہ اٹھایا؟ اس کے ماموں نے اس کی آنکھوں میں غضب کی چمک ڈال کر کہا، تم کچھ نہیں سمجھتی ہینا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تمہیں اپنی زندگی کے سفر پر رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے۔ ہینا نے اپنے ماموں سے جنگ کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے وہ کتاب چھین لی جو اپنے اندر ایک خوفناک عمل کی طاقت رکھتی تھی۔ اس نے اس کتاب کو لے کر گاؤں کے عامل کے پاس جانا شروع کیا۔ عامل نے جلدی سے وہ جادو توڑ دیا اور اس کی والدہ کی طبیعت ٹھیک ہو گئی، وہ پھر سے اپنی پرانی حالت میں واپس آ گئی۔ لیکن ہینا کے دل میں خوف اور راز کا غم ہو گیا۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک بہت بڑا راز سیکھا کہ کبھی کبھی خون کا رشتہ بھی کسی کا نہیں ہوتا۔ ہینا کے لیے یہ سب کچھ ایک تحقیقات تھی۔ وہ کبھی نہیں بھول پائی کہ کس طرح اس کے اپنے رشتہ دار اپنی طاقت بڑھانے کے لیے کالا جادو کا سہارا لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس دن کے بعد ہینا نے اپنے ماموں کا کبھی پتہ نہیں کیا۔ وہ ہمیشہ یہی سوچتی رہ گئی کہ کبھی کبھی خون کے رشتے بھی دھوکہ دے سکتے ہیں۔